دنیا ظلم سے بھر گئی ہے، زیادتیاں سفاکیاں، کوئی دولت کے نشے میں، کوئی اقتدار کے نشے میں۔ یہ جو کل پرسوں لاہور میں ایک تنظیم، مذہبی تنظیم لبیک اور ٹی ایل پی والوں کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے اور پھر دوبارہ ہوا، اور جس طرح مسجد میں گھس کے مارا ہے پنجاب حکومت نے، اور وہاں پہ فورسز گھسی ہیں، اور جس طریقے سے یہ قتل و غارت گری کی گئی ہے، یہ دنیا کے کسی آئین اور قانون اور دستور کی روح سے کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا، نہ دین و شریعت میں اس کی کوئی گنجائش کہ کس جرم کی پاداش میں یہ حملے ہوتے ہیں اور مارے جاتے ہیں لوگ۔ کیا یہ شہری نہیں؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ سب دہشت گرد ہیں؟ اور یہ کب تک تماشا؟ پہلے بھی یہ سب کچھ ہو چکا، پھر ہوا، اور کبھی کہیں اور کبھی کہیں، اور پھر دینی لوگ، مذہبی لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک۔ آخری یہ حکومتیں اتنا ڈرتی کیوں ہیں دین سے، دینداروں سے؟ اس لیے کہ اندر ان کے چور بیٹھا ہوا ہے، ان کے دلوں میں چور ہے، ان کے اندر جو ڈپلومیسی خفیہ چل رہی ہوتی ہے، یہ اس کی وجہ سے، ان کے جو پیچھے تعلقات، یہ جو چاہتے ہیں عالمی ایجنڈوں پہ عمل درآمد کرنے کے لیے، اور جو انہوں نے روابط باہر قائم کیے، اور جس طرح بین الاقوامی طاقتوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ان کے ایجنڈے پورے کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے یہ اتنے پرتشدد کارروائیوں پہ اترتے ہیں۔ ورنہ کیا حق پہنچتا ہے؟ کیا فلسطین کے لیے وہ لاکھوں لوگ گورے اور وہ غیر مسلم نکل گئے، لاکھوں لوگ، ان کی حکومتیں اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں، مگر انہوں نے اپنی عوام کو نہیں روکا، ایک تھپڑ بھی نہیں مارا، وہاں احتجاج ہوئے ہیں، سب کچھ ہوا۔ اگر یہاں اس ملک میں ہوتا ہے جو مسلمانوں کا ملک ہے، پاکستان جیسا ملک، اور جو اسرائیل کو مانتا بھی نہیں، ہمارے آئین کی روح سے، قانون کی روح سے، سب کچھ، ہمارے بانی ہے پاکستان، قائد اعظم صاف کہہ گئے ہم نہیں مانیں گے، ٹو نیشن ٹو اسٹیٹ جو فارمولہ ہے اس کو بھی رد کر گئے، تو یہ تو قوم سیدھی اسی دھارے میں ہے۔ تو یہ حکمران کون سے دھارے میں بہہ رہے ہیں، اور کون سے ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں، کون سے آئین کی پاسداری کر رہے ہیں، اور کون سے بانیان پاکستان کے راستے پہ چل رہے ہیں، یہ سمجھ سے باہر ہے کہ کون جو ہے اس ملک کے مقاصد کو پامال کر رہا ہے اور کون اس ملک کے مقاصد۔ ایک بات سمجھتے ہیں ہم، اور آپ بھی اس بات پر اچھی طرح شعور رکھتے ہیں، یہ ملک صرف عوام کا ہے، یہ نہ کسی خاندان کا ہے، نہ اداروں کا، نہ کسی طاقتور کا، نہ کسی بادشاہ سلامت کا، یہ صرف عوام، یہ سب عوام کے نمائندے اور خادم ہیں، اور ان سب کو عوام نے بھیجا ہے۔ ملک عوام کا ہے، یہ سرزمین عوام کی ہے، اسی عوام نے قربانیاں دی ہیں، اور یہی عوام جو ہے قربانی کی بھیٹ چڑھتی ہے۔ حکمران تو بھاگ جاتے ہیں جب آفت آتی ہے، لیکن عوام نہیں بھاگ سکتی، یہ بیچارے مرتے بھی ہیں، اس ملک کے لیے جانیں دیتے ہیں اور دے چکے، اور اسی لیے یہ ملک بنا، ورنہ ان میں سے کون تھا، اور ان کے آباء و اجداد میں سے کون تھا؟ یہ آپ کے آباء و اجداد تھے۔ تو اس لیے خاص طور پہ اس طبقے کے ساتھ یہ ناانصافی کہ جس نے ملک بنایا، اور جن کے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کے اس ملک کو حاصل کیا، اور اگر وہ نہ ہوتے اور نہ کھڑے ہوتے قائد اعظم کے ساتھ تو یہ ملک کبھی نہ بنتا۔ آج ان کے ساتھ یہ سلوک کہ جب دیکھا گھس گئے، مسجدوں میں گھس گئے، سیدھے فائر مار دیے، بے قصور لوگوں کو مار ڈالا، اور کتنے لوگوں کو زخمی کیا۔ تو کیا کوئی اور راستہ نہیں تھا بات کرنے کا، سمجھانے کا؟ ہزاروں طریقے ہو سکتے، مگر یہ کیا سفاکیت ہے! اس لیے انتہائی قابل مذمت کام ہے یہ، اور ظلم ہوا ہے، اس کا تدارک ہونا چاہیے، عدالتوں کو حرکت میں آنا چاہیے، اور یہ بار بار کی چیزیں ہو رہی ہیں، اس سلسلے میں ہمارے قانون و آئین کیا کہتا ہے، خدا کے لیے اس کے مطابق فیصلہ کرو تاکہ اس ملک کو قائم رکھا جا سکے اور لوگوں کو مطمئن کیا جا سکے۔ ورنہ عوام اگر بے چین ہوتی رہی تو یہ لاوا پھٹ جائے گا، یہ لاوا پھٹ جائے گا۔ اس وقت سے ڈریے جبکہ وہ بنگلہ دیش میں جو کچھ پھٹا لاوا تو کیا ہوا، اور نیپال میں جب یہ لاوا پھٹا تو کیا ہوا۔ تو خدا نخواستہ وہ وقت نہ آئے۔ یہ سب پرامن لوگ ہیں، اور دہشت گردی کی ہم ہمیشہ سے مخالفت مذمت کرتے ہیں۔ یہ واحد قوم ہے الحمدللہ جنہوں نے، جو اکثریت میں ہے، اس ملک کی اکثریت ہے، کبھی بھی کہیں سے بھی کسی بھی اینگل سے دہشت گردی کا نہ ساتھ دیا ہے نہ کبھی سپورٹ کیا۔ پرامن لوگ ہیں، محبت والے لوگ ہیں، اولیاء اللہ کو ماننے والے، بزرگوں کے راستوں پہ چلنے والے۔ کبھی نہیں، کبھی کوئی اندر سے بھی کوئی ایسا ایلیمنٹ نکلا تو اس کی حوصلہ شکنی کی اور ساتھ ہی نہیں دیا۔ تم الگ، یہ کام ہمارے نہیں ہے کہ ہم اپنی فوج سے لڑیں، ہم اپنے ملک سے لڑیں، اپنی ریاست سے لڑیں، یہ کام ہمارے نہیں ہے۔ جو بھی مطالبے کیے آئین و قانون کے مطابق کیے،
تو جب آئین و قانون کے مطابق کوئی مطالبہ ہو تو اس کو سننا چاہیے، اور جب کوئی ملک کی ہمدردی میں اٹھے تو اس کو سننا چاہیے، کیونکہ ملک انہی لوگوں کا ہے جو آئین پہ چلنا چاہتے ہیں، جو اس ملک کو مانتے ہیں، جو اس کو اون کرتے ہیں، اور جو اس ملک کے عوام ہیں، یہ ملک ان کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمایا، اور اس ملک کے لیے ہمیں مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا